اب یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عاجزی کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ رب العالمین نے فرمایا میرا محبوب آپ کتاب میں حضرت ابراہیم کا ذکر فرمائیے گا، بے شک وہ صدیق نبی، وہ سچا پیغمبر تھا، صدیق پیغمبر تھا، صدیق نبی تھا۔ میرے دوستو، قرآن مجید کے اندر رب العالمین نے اپنے پیغمبر کے بعد سب سے زیادہ جس نبی کی تعریف کی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ سب سے زیادہ تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ایک جگہ پر فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ تو عیسائی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ یکسو تھے اللہ کی طرف۔ یکسو کون ہوتا ہے؟ ایک طرف ہو جانا، ایک سائیڈ پر ہو جانا۔ رب العالمین فرماتے ہیں ہمارے حضرت ابراہیم ایسے پیغمبر تھے کہ انہوں نے میری محبت کو لے کر بالکل وہ دنیا والوں سے علیحدہ ہو گئے، صرف اللہ کی محبت کو لے کر ایک کونے میں چلے گئے، دنیا میں علیحدہ ہو گئے۔ اور آگے فرمایا وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے، شرک نہیں کرتے تھے۔ مکہ والے کہا کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہم حضرت ابراہیم کے طریقے پر چلتے ہیں، لیکن کام حضرت ابراہیم والا ایک بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ جس طرح آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، لیکن خدا کی قسم ماننے والے تو ضرور ہیں لیکن محمد کی ایک بھی نہیں مانیں گے۔ اللہ کے پیغمبر کی حدیثیں کتابوں میں لکھی رہ گئیں، ان کو کوئی پڑھنے والا بھی نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے ایک موقع پر فرمایا المؤمنون کرجل واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ ان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مومن لوگ تو بالکل ایک مرد کی طرح ہے، جس طرح ایک مرد کے سر میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم اس کا درد میں چلا جاتا ہے، پورے جسم کو درد ہوتا ہے۔ اگر ایک آنکھ میں درد ہو تو پورے جسم میں سکون نہیں ملتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مومن انسان تو بالکل ایک مرد کی طرح ہے، اگر اس کی آنکھ کو درد ہو، یعنی اگر ایک انسان کو درد ہو تو پورے مسلمانوں کو درد ہونا چاہیے، لیکن اس حدیث کو کوئی سنانے والا ہی نہیں، اس حدیث کو کوئی پڑھنے والا ہی نہیں۔ ایک موقع پر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لوگوں مسلمان گالیاں نہیں دیا کرتے۔ ہاں، یہ رسول اللہ نے ایک موقع پر فرمایا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مسلمان بندے کا کام نہیں ہے کہ وہ گالیاں دے، لیکن ہمارا جملہ تب پورا ہوتا ہے جب ایک گالی نکالیں، ہماری بات تب پوری ہوتی ہے جب درمیان میں گالی کو اس کے اندر چپکایا جاتا ہے جملے کے اندر، تب تک جملہ پورا نہیں ہوتا جب تک ایک گالی نہ ہو۔ پھر جب ہم کہتے ہیں کہ گالیاں نہیں دو تو کہتی ہیں کہ ہماری زبان پر چڑھی ہوئی ہیں، کیا کریں زبان پر آ گئی ہیں، چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ اکرام کی مجلس کے اندر تشریف فرمائے، اچانک آپ نے سوال کیا، آپ نے فرمایا میرے یارو مجھے بتاؤ غریب بندہ کون ہوتا ہے؟ ہاں، غریب کون ہوتا ہے، مسکین کون ہوتا ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے محبوب ہمارے ہاں تو غریب بندہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو،
جس کے پاس پیسے نہ ہو، جس کے پاس سامان نہ ہو۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نہ میرے یارو، غریب بندہ یہ نہیں ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو، سونا چاندی نہ ہو، مال نہ ہو۔ حقیقت میں غریب بندہ وہ ہے جو قیامت والے دن رب العالمین کے دربار میں آئے گا اور نیکیوں کا ایک ڈھیر لے کے آئے گا۔ اس کے پاس اتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی کہ آسمان و زمین کا خلا پر کر دے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا رب العالمین کے سامنے یوں مسکرا رہا ہوگا اور اللہ بھی بڑے خوش ہوں گے کہ میرا بندہ نیکیاں لے کے آیا ہے۔ لیکن اچانک ذہب رجل جاء رجل، ادھر سے ایک بندہ آئے گا جس بندے کو اس بندے نے گالیاں دی ہوں گی، اور رب العالمین کے سامنے وہ بندہ بھاگ کر آئے گا اور اللہ سے شکایت کرے گا میرا پروردگار، یہ بندہ جو تیرے سامنے نیکیوں کا ڈھیر لے کر کھڑا ہے اس نے دنیا میں مجھے گالیاں دی تھی۔ ہاں گالیاں دی تھی، اللہ بدلہ چاہیے۔ رب العالمین بدلہ لینے والے ہیں، انصاف کرنے والے ہیں۔ رب العالمین فرمائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس طرح کرتے ہیں کہ اس کی نیکیاں اس طرح کرتے ہیں کہ اس کی تھوڑی سی نیکیاں میں تجھے دیتا ہوں، تو راضی ہو جا۔ رب العالمین اس کی تھوڑی سی نیکیوں کا حصہ کاٹ کر دوسرے بندے کے پلڑے میں ڈالیں گے۔ یہ بندہ ابھی جانے لگے گا کہ دوسرا بندہ بھاگ کے آئے گا اور رب العالمین کے سامنے شکایت کرے گا میرا پروردگار، اس انسان نے دنیا میں مجھے تکلیف دی تھی۔ رب العالمین فرمائیں گے تکلیف دی تھی تو کوئی بات نہیں ہے، آج بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، آج تو ذرے ذرے کا بدلہ دوں گا۔ رب العالمین اب تھوڑی سے نیکیوں کا حصہ کاٹ کر اس بندے کے پلڑے میں ڈالیں گے۔ یہ بندہ جانے لگے گا کہ اور بندے آئیں گے، پھر بندے آتے جائیں گے، قطاریں لگتی جائیں گی۔ جن کو دنیا میں اس نے گالیاں دی تھی، جن کے الٹے نام رکھے تھے، جن کا حق کھایا تھا، جن کو دنیا میں اس نے تکلیف دی تھی، بندوں کی صفیں لگ جائیں گی۔ رب العالمین اس کے نیکیاں دوسروں کے پلڑے میں ڈالتے چلے جائیں گے۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ وہ جو نیکیوں کا پہاڑ لے کے آیا تھا وہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب رب العالمین فرمائیں گے کوئی بات نہیں ہے، میں عدل کروں گا، انصاف کروں گا۔ پھر رب العالمین فرمائیں گے اب اس طرح کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے گناہ تیرے کھاتے میں ڈالتے ہیں۔ نیکیاں تو ختم ہو گئی نا، اب اس طرح کرتے ہیں ان کے گناہ تیرے کھاتے میں ڈالتے ہیں، ابھی بندے تو موجود ہیں۔ اب لوگوں کے گناہ اس انسان کے پلڑے میں ڈالے جائیں گے۔ اب لوگوں کے، میری طرف دیکھ کے چھوڑیں، اب لوگوں کے گناہ اس انسان کے پلڑے میں ڈالے جائیں گے۔ لوگوں کے گناہ ڈالے جا رہے ہیں، لوگوں کی برائیاں ڈالی جا رہی ہیں، یہ انسان دیکھ رہا ہے، کچھ کر بھی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا دیکھتے دیکھتے اس انسان کے نامہ اعمال میں گناہوں کا پہاڑ بن جائے گا۔ جتنی نیکیاں لے کے آیا تھا وہ نیکیاں ختم ہو گئیں، وہ اس کے بدلے میں گناہ آ گئے۔ اب رب العالمین کے سامنے تنے تنہا کھڑا ہے، کوئی نیکی نہیں، کوئی سجدہ نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں، کچھ بھی اس انسان کے پلے میں نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے یوں شرمندہ ہو کر کھڑا ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ھذا ھو المفلس، ھذا ھو المفلس، ھذا ھو المفلس۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میرے یارو حقیقت کے اندر یہ بندہ غریب ہے۔ ہاں یہ بندہ غریب ہے جس نے دنیا کے اندر نیکیاں تو کمائیں لیکن لوگوں کو گالیاں دیتا رہا، لوگوں کے نقصان کرتا رہا، لوگوں کی حق کھاتا رہا، لوگوں کے الٹے نام بلاتا رہا، لوگوں کو تنگ کرتا رہا۔ کبھی نہیں سوچا کہ ایک دن میں نے مرنا ہے، کبھی نہیں سوچا کہ یہ جو میری خوبصورت جوانی ہے یہ تباہ ہو جائے گی، کبھی نہیں سوچا۔ ہم نام تو محمد کا لیتے ہیں لیکن کام ایک بھی نہیں ہے اللہ کے پیغمبر والے۔ ایک موقع پر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قیامت والا دن آئے گا،
رب العالمین ہر انسان کے ہر گناہ کا حساب لیں گے۔ اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ، اگر تیرے عمل نے تجھے پیچھے چھوڑ دیا تو تیرا والد محمد تیرے کام نہیں آئے گا۔ ہاں، میں تیرے کام نہیں آؤں گا، عمل کرو گی تو پھر میں تیرے کام آؤں گا، ورنہ میں تیرے کام نہیں آؤں گا۔ یہ رسول اللہ اپنی بیٹی فاطمہ کو کہہ رہے ہیں، جس کے لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا فاطمہ جنت کے اندر تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ یہ اس بیٹی فاطمہ کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ 5 نمازیں اگر پڑھ لیں تو سب سے بڑے ولی اللہ ہم ہیں۔ ہماری حالت تو یہ ہے نا، نام تو محمد کا لیتے ہیں لیکن کام ان والا ایک بھی نہیں ہے۔ گالیاں ہم دیتے ہیں، لوگوں کے گلے شکوے ہم کرتے ہیں، غیبتیں ہم کرتے ہیں۔ ہر محفل کے اندر آپ کو شکوہ ملے گا دوسرے بھائی کا، ہر محفل کے اندر دوسرے انسان کی غیبت ملے گی، دوسرے انسان کے لیے انسان کا سینہ بغض سے بھرا ہوا ملے گا۔ میرے دوستوں، مختصر بات یہ ہے کہ ہر انسان دوسرے کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے، خود ٹھیک نہیں ہونا چاہتا۔ ہاں، ساری دنیا ٹھیک ہو جائے، میں نے نہیں ہونا، میں نے دوسروں کو ٹھیک کرنا ہے، خود میں نے ٹھیک نہیں ہونا۔ ہاں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قیامت والا دن آئے گا، رب العالمین لوگوں کو عذاب دیں گے، عذاب دیا جا رہا ہوگا، عذاب دیا جا رہا ہوگا۔ پھر اچانک لوگ دیکھیں گے کہ جہنمیوں کے اندر ایک جہنمی ایسا بھی ہے جس کی انتڑیوں کو رب العالمین باہر نکالیں گے۔ اس کی انتڑیاں باہر آ گئیں، اب وہ اس طرح ان انتڑیوں کے ارد گرد گھوم رہا ہے جس طرح کہ گدھا ایک چیز کے ارد گرد گھومتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس کو بڑا سخت عذاب دیا جا رہا ہوگا۔ اس وقت رب العالمین کے پاک پیغمبر نے فرمایا سارے جہنمی اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جائیں گے اور سوال کریں گے تو نے دنیا میں کون سا گناہ کیا تھا؟ یہ پنکھے بند کر دیں، یو پی ایس جو ہے یہ اس لیے بند ہو رہا ہے کہ یہ پنکھے چل رہے ہیں، پنکھے بند کر دیں، اسپیکر چلتا رہے۔ سنیں، سارے جہنمی اس انسان کے ارد گرد اکٹھے ہو جائیں گے، اکٹھے ہو کر پوچھیں گے تجھے رب العالمین سزا کیوں دے رہے ہیں؟ وہ آگے سے کہے گا اوے لوگوں، میں دنیا میں برائیوں سے دوسروں کو تو روکتا تھا لیکن خود برائی سے نہیں رکتا تھا، اس لیے رب العالمین نے آج مجھے باقی لوگوں سے بھی زیادہ سخت عذاب دیا ہے۔ میرے دوستو، ہم دوسروں کو تو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں لیکن خود ٹھیک نہیں ہونا چاہتے ہیں۔ ہاں، خود ٹھیک نہیں ہوں گے، دوسرے سب ٹھیک ہو جائیں۔ آپ چلے جائیں ادھر، اس طرف چلے جائیں، اس طرف چلے جائیں، جس انسان کے پاس آپ کھڑے ہوں گے نا وہ دوسروں کی برائیاں آپ کو بتائے گا، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے۔ اس سے بھلا پوچھو بھائی تو کتنے دن ہو گیا مسجد میں نہیں گیا ہے، تو پھر خاموش ہو جائے گا۔ یہ تو مسئلہ ہے نا۔ ہاں، مکہ والے کہا کرتے تھے کہ ابراہیم تو ہمارے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا وما کان من المشرکین، او مکہ کے مشرکو تم تو لات عزا ہبل کو پوجتے ہو، ابراہیم تو صرف اللہ کو پوجتا تھا، جھوٹ کیوں بولتے ہو، ابراہیم تمہارے نہیں تھے۔ یہ ایک موقع پر رب العالمین نے حضرت ابراہیم کا ذکر فرمایا ہے، آگے فرمایا انہو کان صدیقا نبیا، ابراہیم بے شک ہمارا سچا پیغمبر تھا۔ ہاں، سچا پیغمبر، ہر نبی سچا ہوتا ہے، کوئی نبی جھوٹا نہیں ہوتا ہے سوائے اس مرزا کانے کے۔ یہ مرزا کانا جو تھا نا یہ سب سے بڑا جھوٹا لانتی تھا۔ ہر نبی سچا ہوتا ہے، لیکن میرے دوستو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہاں پر سچا کہہ دیا ہے کہ وہ سچا پیغمبر تھا۔ اور میرے دوستو ابراہیم نبیوں میں سے صدیق ہے، باقی نبی بھی صدیق ہیں، اور ہمارے پیغمبر کے صحابہ اکرام میں سے ابو بکر صدیق ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے ایک مجلس میں فرمایا تھا لو کنت متخذا خلیلا
لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اگر رب العالمین مجھے خلیل بنانے کا موقع عطا کرتے تو میں ابو بکر کو خلیل بنا لیتا۔ ہاں، کیوں خلیل بنا لیتا؟ حضرت ابراہیم سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو خلیل کیوں کہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا میں نے اپنے بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کیا تھا، میں نے اپنے جسم کو اللہ کی رضا کے لیے آگ میں جلایا تھا، میں نے اپنے مال کو اللہ کے رضا کے لیے مہمانوں کے لیے خرچ کیا تھا، اسی لیے لوگ مجھے خلیل اللہ کہتے ہیں، اس لیے میرے رب نے بھی مجھے خلیل اللہ کہا ہے۔ میرے دوستو، پوری انبیاء کی جماعت میں سے صرف ایک پیغمبر ہے جن کو اللہ نے خلیل اللہ کہا ہے، اور پورے صحابہ اکرام میں سے صرف ایک صحابی ایسا ہے جس کو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو وہ ابو بکر ہوتا، صرف حضرت صدیق اکبر ہے اور کوئی نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی قربانی دی نا۔ ادھر بھی تو جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عورت کی ضرورت پڑی، گھر میں اسلام کو پھیلانے کی ضرورت پڑی، تو ابو بکر نے کہا میری بیٹی عائشہ آپ کے لیے حاضر ہے، بیٹی کے لیے قربانی دی۔ جب مال کی ضرورت پڑی نا، تو تبوک کے اندر، خندق کے اندر، بدر کے اندر، احد کے اندر ابو بکر سب سے زیادہ مال لے کر آیا ہے۔ تبوک کا میدان، تبوک کا مرحلہ کس کو یاد نہیں ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مال لے کر آؤ، صحابہ اکرام مال لے کر آ رہے ہیں، حضرت عثمان مال لے کر آ رہے ہیں، اور آپ اپنے حضرت عثمان کی اس لائی ہوئی اشرفیوں کے ساتھ جو ہاتھوں سے کھیل رہے ہیں، اور ساتھ فرما رہے ہیں کہ آج کے بعد عثمان گناہ بھی کرے گا تو اللہ نیکیاں لکھے گا۔ ہاں، اللہ نیکیاں لکھے گا۔ اتنے میں فاروق اعظم اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آئے ہیں، بڑے خوش لگ رہے تھے کہ آج تو میں ابو بکر سے جیت جاؤں گا، اس کے حالات کچھ اچھے نہیں ہیں، لیکن عمر فاروق فرماتے ہیں میں اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آیا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ایک بوڑھا اپنے کندھے پر ایک تھیلا اٹھا کر لایا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے پوچھا عمر تو کتنا مال لے کے آیا ہے؟ میں نے کہا اللہ کے پیغمبر میں آدھا لے کے آیا ہوں، آدھا گھر چھوڑ کے آیا ہوں۔ پھر اللہ کے پیغمبر نے ابو بکر سے پوچھا ابو بکر تو کتنا مال لے کے آیا ہے؟ ابو بکر نے فرمایا میرے محبوب مال آپ نے مانگا ہو اور ابو بکر گھر کے چھوڑ کے آ جائے، اللہ کے پیغمبر خدا کی قسم ہے گھر کے اندر جھاڑو دے کر لے کے آیا ہوں۔ ہاں، جھاڑو دے کر لے کے آیا ہوں، ایک سوئی بھی نہیں چھوڑی۔ جان مانگی جان بھی حاضر ہے، مال مانگا تو مال بھی حاضر ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے ایک جگہ پر فیصلہ فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ سب سے اونچا درجہ تو نبیوں کا ہے، اس کے بعد صدیقین کا درجہ ہے، اس کے بعد شہیدوں کا درجہ ہے، اور اس کے بعد صلحاء کا درجہ ہے۔ میرے دوستو، نبیوں کے بعد امت میں سب سے افضل کوئی شخصیت ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ ہاں، ایک اللہ کے پیغمبر کا خلیل ہے اور ایک اللہ کا خلیل ہے۔ اللہ کے خلیل کو ابراہیم کہتے ہیں اور رسول اللہ کے خلیل کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ انہو کان صدیقا نبیا اذ قال لابیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ ابراہیم نے جب اپنے باپ سے کہا نا میرا والد تو ان کی عبادت کیوں کرتا ہے جو تیری بات کو سنتے نہیں ہیں، جو تیرے حالات کو دیکھتے نہیں ہیں، جو تیرے کوئی کام نہیں آ سکتے۔ یہ تین ہی صفتیں ہیں، یہ تین ہی چیزیں ہیں۔ جس کی میں عبادت کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، جس کی میں عبادت کر رہا ہوں وہ میرے حالات کو جانتا ہے، اور وہ میرے کام بھی آ سکتا ہے۔ یہ تین چیزیں اگر کسی کے اندر مان لیں تو انسان نے اس کو اپنا رب مان لیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، یہ جو قبروں پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا باب الحق اور یا معین الدین چشتی،
ان کا پہلا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ قبر والا میری بات سن رہا ہے، پہلا عقیدہ۔ بیشک پوچھ لیں آپ ان سے، اگر نہ مانے تو پھر بات کرنا۔ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ ادھر کیوں کھڑے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بابا جو ہے یہ میری بات سن رہا ہے۔ اچھا، دوسرا عقیدہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ میرے حالات کو جانتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ اور تیسرا عقیدہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ میرا کام کرنے پر قادر ہے۔ اب آپ سوچیں کہ انہوں نے ان بابوں کو الہ اور معبود بنایا یا نہیں بنایا؟ بات کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے۔ عبادت اور کیا ہوتی ہے؟ عبادت کے اور سینگ ہوتے ہیں؟ یہی تو عبادت ہے کہ جس کو آپ پکار رہے ہیں وہ آپ کا عقیدہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرے حالات کو جانتا ہے اور وہ میرا کام کرنے پر بھی قادر ہے۔ اور کون ہوتا ہے؟ خدا، اسی کو تو خدا کہتے ہیں۔ یہ صفتیں صرف اللہ کی صفتیں ہیں، یہ انبیاء کی اور اولیاء کی صفتیں نہیں ہیں۔ اقبال نے کہا نا، ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جس میں عبادت کا دھوکہ وہ مخلوق کی ایسی تعظیم نہ کر۔ بابا جان آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو آپ کے حالات کو دیکھتے نہیں ہیں، جو آپ کے حالات کو، جو آپ کی بات کو سنتے نہیں ہیں اور آپ کے کام بھی نہیں آ سکتے ہیں۔ یا ابتی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے میرے بابا جان، آپ کے پاس دنیا کا علم ہوگا، اوپر والا علم آپ کے پاس نہیں ہے۔ میرے پاس عرش کا علم آ چکا ہے، آپ کے پاس فرش کا علم ہے، اور فرش کا علم عرش کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا فاتبعنی اہدک صراطا سویا، آپ میری اتباع کریں، میں آپ کو سیدھا راہ دکھاؤں گا۔ ہاں، میرے پیچھے چلو نا، یہی بات ہے۔ چاہے انسان چھوٹا بھی ہو، لیکن جب انسان کے پاس اسلام کا علم ہوتا ہے تو وہ دوسرے کو کہہ سکتا ہے کہ میرے پیچھے چل۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان کی عمر ہی زیادہ ہو، اس لیے اسلام کا جو علم ہے یہی باقی لوگوں سے آپ کو بڑا کرتا ہے۔ باقی آپ دنیا کی ڈگریاں لے لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی عزت کم رہے گی جب تک آپ اسلام کا علم حاصل کریں گے۔ اور اسلام کا علم یہ نہیں ہے کہ آپ پوری دنیا کی کتابیں پڑھ دیں، یہ ایک کتاب سیکھ لیں تو یہ بھی بڑی ہے، یہی کافی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو تو کوئی سیکھتا نہیں ہے نا۔ اچھا، آگے فرمایا یا ابت لا تعبد الشیطان، میرا بابا جان آپ شیطان کی عبادت نہ کریں۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا حضرت ابراہیم کا باپ تو شیطان کی عبادت نہیں کرتا تھا، وہ تو بتوں کی عبادت کرتا تھا۔ میرے دوستو، قرآن یہ آیات پڑھ کر، یہ آیات ہم تک رب العالمین پہنچا کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت ہوتی ہے وہ شیطان کی عبادت ہوتی ہے۔ ہاں، اللہ کے سوا آپ جس کی عبادت کریں، نبیوں کی کریں، ولیوں کی کریں، کسی کی بھی کریں، وہ عبادت شیطان کی عبادت ہے۔ یہ قرآن نے یہاں پر فیصلہ کر دیا، ورنہ جو حضرت ابراہیم کا باپ تھا وہ تو بتوں کی عبادت کرتا تھا، شیطان کی عبادت تو نہیں کرتا تھا۔ تو چونکہ وہ شیطان کی بات مان رہا ہے اس لیے وہ شیطان ہی کی عبادت کر رہا ہے۔ آگے فرمایا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اے میرے بابا جان، یہ ادب دیکھیں، اپنے باپ کو دعوت دے رہے ہیں، حالانکہ مشرک باپ ہے، اپنے باپ کو دعوت دے رہے ہیں، لیکن بار بار کہہ رہے ہیں یا ابتی، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، میں ڈرتا ہوں کہیں آپ کو رحمان کا عذاب نہ پکڑ لے، اور اگر آپ کو رحمان کے عذاب نے پکڑ لیا تو فتکون للشیطان ولیا، اس وقت آپ کا دوست ہوگا تو وہ صرف شیطان دوست ہوگا، آپ کا اس وقت پڑوسی ہوگا تو وہ صرف شیطان ہوگا، رحمان آپ کا پڑوسی نہیں ہوگا۔ اب یہ ساری تقریر حضرت ابراہیم نے اپنے والد کے سامنے کر دی۔ آگے کیا کہتا ہے والد، سنیں اس کی بات، تھوڑا سا بھی عقل مند ہوتا تو مان جاتا۔ کہنے لگا اراغب انت عن آلیتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے اعراض کرتا ہے، تو ان کو برا بھلا کہتا ہے،
تو ان کی توہین کرتا ہے۔ اور آگے کہنے لگا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اے ابراہیم اگر تو میرے معبودوں کی توہین سے باز نہ آیا تو پھر میں تجھے پتھر مار مار کر سنسار کر دوں گا۔ ہاں یہ دیکھیں دھمکیاں دیکھیں اس کی، ایک تو مشرک ہے، اوروں کے سامنے جھکتا ہے، اوپر سے حضرت ابراہیم کو دھمکیاں لگا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اور آگے کہنے لگا وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، ابراہیم میری آنکھوں سے دور ہو جا، اور ایک لمحے کے لیے نہیں بلکہ لمبا زمانہ دور ہو جا، مجھے نظر بھی نہ آنا۔ ان مشرکوں کو اپنے معبودوں سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ آپ ان کے سامنے 2-3 مرتبہ اللہ کا نام لیں گے نا اور کچھ نہیں کریں، صرف اللہ 2-3 مرتبہ کہیں کہ اللہ یہ ہے، اللہ یہ کام کرتا ہے، اللہ یہ کرتا ہے، یہ آپ کو کہیں گے بھابھی تو نہیں ہے، حالانکہ آپ نے ان کے معبودوں کو تو کچھ بھی نہیں کہا، لیکن وہ بھابھی تو نہیں ہے۔ اللہ کا نام لینا بھابھی ہوتا ہے؟ اللہ کا نام وہ لیتے ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات اس طرح چبھتی ہے۔ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، لمبا زمانہ مجھ سے دور ہو جا، مجھے نظر بھی نہ آنا۔ لیکن ابراہیم کی سیرت تو دیکھیے، آگے سے کہنے لگا سلام علیک، اے میرے بابا جان تو مجھے سنسار کر، تو مجھے دیکھنا بھی گوارا نہ کر، لیکن میں تجھ پر سلامتی بھیجتا ہوں۔ یہ ابراہیم کی سیرت ہے۔ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي، میں ان قریب تیرے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا رہوں گا۔ اِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا، میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں تجھ سے بھی جدا ہو رہا ہوں اور تیرے ان معبودوں سے بھی جدا ہو رہا ہوں جن کو تو پکارتا ہے۔ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، اور میں کس کو پکارتا ہوں؟ میرا پکارے جانے والی میرے نزدیک ذات وہ ہے جس کو رب کہتے ہیں، اور میں نے جب بھی اپنے رب کو پکارا ہے میں کبھی بھی محروم نہیں ہوا ہوں۔ ہاں میں نے جب بھی اپنے رب کو پکارا ہے میرے رب نے مجھے کبھی محروم نہیں کیا ہے۔ ہاں یہ اللہ کی ایسی ذات ہے میرے دوستوں، جس نے اپنے دروازے پر لکھا ہوا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعائیں کیا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، رب العالمین فرماتی ہیں جو میری عبادت سے تکبر کرتا ہے میں اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈالوں گا۔ ہاں اب دیکھیں اس آیت کو سمجھیں آپ، پچھلے آیت کے پچھلے ٹکڑے میں فرمایا مجھ سے دعا کرو میں دعائیں قبول کرتا ہوں، اور آیت کے اگلے ٹکڑے میں فرمایا جو میری عبادت سے تکبر کرتا ہے۔ یہ آپ نقطہ سمجھے نا، پچھلے ٹکڑے میں فرمایا جو مجھ سے دعا کرو میں دعا قبول کروں گا، آگے فرمایا جو میری عبادت سے تکبر کرتا ہے اس کو جہنم میں ڈالوں گا۔ حالانکہ پیچھے تو لفظ عبادت کا نہیں ہے، پیچھے تو لفظ دعا کا ہے۔ معلوم ہوتا ہے دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی عبادت کا مغز ہے، دعا ہی اصل عبادت ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ دعا عبادت ہی نہیں۔ حالانکہ رسول اللہ نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے، اور یہ کہتے ہیں دعا تو عبادت ہی نہیں، پکار تو عبادت ہی نہیں، ہم پکاریں بزرگوں کو عبادت نہیں ہے۔ تو پھر یہاں کیوں کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم کہ تم ان کو پکارو جن کی تم عبادت کرتے ہو، میں اللہ کو پکارتا ہوں، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ اور میرے دوستو ایک ہی خالق ایسا ہے، ایک ہی داتا ایسا ہے جس کی شان یہ ہے کہ اس سے اگر نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ باقی دنیا میں جتنے بھی لوگوں نے مشکل کشا بنائے ہیں، حاجت روا بنائے ہیں، ان سے مانگو تو ناراض ہوتے ہیں، ان سے نہ مانگو تو خوش ہوتے ہیں، لیکن ایک ہی داتا ایسا ہے جس سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے، اس سے مانگو تو وہ خوش ہوتا ہے۔ یہ ایک ہی داتا ایسا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قال ربکم، تمہارا رب کہتا ہے کہ جب بوڑھا کوئی گناہگار میری دربار میں آتا ہے جس نے اپنی پوری زندگی میں کوئی سجدہ نہیں کیا تھا، جوانی اس کی سجدوں کے بغیر گزر گئی،
اس نے میرے سامنے کبھی سجدہ نہیں کیا تھا، اس وقت اس کے بال بھی کالے تھے، اس وقت اس کی کمر بھی تنے کی طرح سیدھی تھی، اس وقت اس کی آنکھیں بھی چمکتی تھیں، اس وقت اس کی ہڈیوں میں رس بھی موجود تھا، اولاد بھی اس کی بالکل فرما بردار تھی، میرے سامنے کبھی بھی نہیں جھکا، ہمیشہ میری نافرمانی کرتا رہا، ہمیشہ میری نافرمانی کرتا رہا، اس کی ساری زندگی میری نافرمانیوں میں گزر گئی، لیکن میرے محبوب آج اس کی زندگی کی شام ہو گئی، آج اس کے بالوں میں سفیدی اتر آئی، اس کا سر بڑھاپے کی وجہ سے چمک اٹھا ہے، بالوں میں چاندی اتر آئی ہے، ہڈیوں سے رس ختم ہو گئی ہے، جو کمر تنے کی طرح سیدھی تھی آج کمان کی طرح ٹیڑھی ہو گئی ہے، جن ہڈیوں میں رس تھا ان ہڈیوں کو کمزور کر دیا گیا، جو اولاد فرما بردار تھی وہ اولاد بھی نافرمان ہو گئی، اب یہ ساری رات کھانستا ہے، اس کی اولاد بد دعا کرتی ہے کہ یہ بوڑھا کب جان چھوڑے گا، میرا محبوب اب یہ بوڑھا میرے دربار میں میرے سامنے آ کر کہتا ہے مولا تیرے سامنے نہ آؤں تو پھر کہاں جاؤں، میرے مولا میری ساری زندگی کی کتاب تیرے سامنے ہے، ساری زندگی کا ہر لمحہ تیرے سامنے ہے، میرا پروردگار اگر تجھ سے نہ مانگوں تو کہاں جاؤں، ہاں تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر درے غیر پر جاتے ہوئے شرماتا ہوں، محتاج کو مانگنے میں غیرت کیسی، لیکن شرم اتنی ہے کہ بندہ جو تیرا کہلاتا ہوں، اللہ تیرا در چھوڑ کر جاؤں تو کہاں جاؤں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، رب العالمین فرماتے ہیں اس بوڑھے کے ساری نافرمانیوں کو بھی میں جانتا ہوں، اس بوڑھے کی زندگی کے ہر گناہ کو میں جانتا ہوں، لیکن میرا محبوب آج میں اس بوڑھے کو واپس نہیں موڑوں گا، میں اس بڑھاپے کی قیمت لگاتے ہوئے میں اس بوڑھے کے سارے گناہ معاف کرتا ہوں، یہ ہے اللہ، یہ ہے رب العالمین کی ذات۔ خدا کی قسم ماں اپنے بچے کے لیے اتنی پیاسی نہیں ہوتی ہے جتنا کہ رب العالمین اس انسان کے واپس پلٹنے کی امید رکھتی ہیں جو گناہ گار ہوتا ہے، اللہ اس انسان کی طرف دیکھتی ہیں کہ کب میری طرف آئے گا، کب اس کو شرم و حیا آئے گی، میرے دوستو رب العالمین انسان کی زندگی کی رسی کو لمبا کرتی ہیں، لمبا کرتے جاتی ہیں، پھر اچانک موت کو کھینچ لیتی ہیں، وہ انسان قبر میں جا گرتا ہے، موت کی توفیق بھی نہیں ملتی ہے، انسان جوانی میں کہتا ہے بوڑھا ہو کر سجدے کروں گا، میرے دوستو اپنی طرف نظریں تو دوڑاؤ، کتنے نوجوان ایسے ہیں جو کل ہم میں موجود تھے آج موجود نہیں ہیں، کتنے ایسے ہمارے کئی دوست چلے گئے، ان کو توفیق بھی اللہ تعالیٰ نے وقت بھی نہیں دیا توبہ کرنے کا۔ اپنے آپ کو دیکھیے گا، ایک دن سب نے مر جانا ہے، جس نے دنیا میں اچھے اعمال کیے وہ بھی چلا جائے گا، جس نے دنیا میں برے اعمال کیے وہ بھی چلا جائے گا، لیکن قیامت والے دن معلوم ہو جائے گا کون نیکیاں لے کے آیا ہے کون گناہ لے کے آیا ہے، ہاں نیکیاں کمائی، اللہ کے ہاں نیکیاں کی قیمت ہے، انسان کی قیمت نہیں ہے۔ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون اللہ، قرآن کہتا ہے جب حضرت ابراہیم ان سے جدا ہو گئے اور ان معبودوں سے بھی جدا ہو گئے جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کیا کرتے تھے، اس کے بعد وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، ہم نے حضرت ابراہیم کو اسحاق بیٹا عطا فرمایا۔ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم کی قربانیوں کو تنہا نہیں چھوڑا کہ اس نے ہمارے لیے اپنے والد کو چھوڑا تھا، تو ہم نے والد کے بدلے میں اس کو اسحاق جیسا بیٹا عطا فرما دیا، ہاں اس کی قربانیوں کو ضائع نہیں کیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اس کے بعد ہم نے ابراہیم کو اپنی رحمتیں دی، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ابراہیم کو اسحاق کو یعقوب کو ہم نے بالکل سچی زبان عطا فرمائی تھی۔ ہاں یہ تیسرا رکوع بھی ختم ہوا، الحمدللہ اس کا بھی ترجمہ ختم ہوا۔
موٹی موٹی میں نے تفسیر بھی آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمارا پڑھا ہوا قبول و منظور فرمائے، اور قیامت والے دن قرآن مجید کو ہمارے لیے سفارشی بنائے۔ جو لوگ بھی یہاں آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے، اور قیامت والے دن رب العالمین ان کو اپنی رحمت کے اندر ٹھکانہ عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم انت الخلاق اللہم نحن المخلوق اللہم انت الملک اللہم نحن المملوک اللہم انت المالک اللہم نحن الغلام۔ اے اللہ تعالیٰ تو ہی مالک ہے، تو خالق ہے، ہم تو تیرے غلام ہیں، ہم غلطیاں کرتے ہیں، کوتاہیاں کرتے ہیں، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اگر ہم سے کہیں قرآن پڑھنے میں غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما کر ہماری غلطیوں کو اللہ تعالیٰ آپ نہیں دیکھیے، ہماری نیکیوں کو دیکھیے گا، اور قیامت والے دن ہمیں اپنی رحمت کے اندر ٹھکانہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔